میں آپ تمام مرد و خواتین کا گریس ایجوکیشنل سوسائٹی کے اس لیکچر ہال میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع گناہ اور کفارہ۔ تو آج کے اس عنوان کے ہمارے مقرر ہے جناب شکیل احمد صاحب۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ آئے اور اپنا عنوان ہمارے سامنے پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ الذی نستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین رب العالمین۔ تمام تعریفیں بزرگی بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، اور خطا سے لا ریب ہے۔ درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج و معراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر، سلام اس پر کہ جس کے سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کے چاند تاروں نے گواہی دی، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عین عبادت۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ برادران اسلام اور پس سے پردہ سننے والی اسلام کی معزز معتبر خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل کرم احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ اللہ کا احسان یہ ہے کہ اللہ رب العزت بے مانگے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا نبی اور رسول عنایت فرمایا۔ اللہ کا احسان یہ ہے کہ اللہ رب العزت توحید، رسالت، آخرت، تمام چیزوں کو جاننے پہچاننے کے لیے ایک کتاب قرآن مجید کلام اللہ ہمیں عنایت فرمائی۔ عزیزان محترم، آج کا جو عنوان منتخب کیا گیا ہے، جیسا آپ نے ابھی سنا کہ گناہ اور کفارہ، چار لفظوں کا مرکب ایک لفظ جس کو گناہ کہا گیا۔ اللہ رب العزت نے کلام اللہ قرآن مجید کے اندر بے شمار مقامات پر پچھلی قوموں کے تذکروں کو بیان فرمایا، پچھلی قوموں کے واقعات کو رکھا، ان کے اندر جو گناہ پیدا ہوئے تھے، جن گناہوں کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے
منصب نبوت سے ہٹا دیا، جن گناہوں کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے کبھی زمین کو پھاڑ کر زمین کے اندر دفن کر دیا، جن گناہوں کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے وہ پہاڑوں کو تراش کر رہنے والی بڑی لمبی چوڑی قوم عاد اور سمود کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کر دیا۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے آج امت محمدیہ کی نظر سے گناہ کا جملہ ہی ہٹ چکا ہے۔ آدمی جو چاہے بڑی آزادی اور آسانی کے ساتھ کر رہا ہے، وہ صفات، وہ طریقہ کار، وہ انداز، وہ چال چلن، وہ سوچ و فکر جو بنی اسرائیل میں تھی، وہی سوچ اور فکر آج اس امت محمدیہ میں آ چکی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طبرانی میں جو حدیث آئی ہے اور صحیح سند کے ساتھ آئی ہے، جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلی امتیں، بات ذرا غور سے سمجھنے کی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پچھلی امتیں ان 7 گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ ان 7 گناہ جب ان کے درمیان میں آ چکے تھے تو اللہ رب العزت نے ہلاک و بربادی کے دہانے پر لا دیا تھا۔ اور بدقسمتی ہے ہماری کہ آج علم عام ہونے کے باوجود، سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود، قرآن کو پڑھنے کے باوجود، احادیث میں نظر رہنے کے باوجود، اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے سینوں سے نکل گیا۔ جس قوم سے اللہ کا ڈر اور خوف نکل جاتا ہے وہ قوم بے راہ روی کا شکار بن جاتی ہے، اور جب جو قوم بے راہ روی کا شکار بن جاتی ہے ان کے پاس گناہوں کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ اور آج امت محمدیہ کا یہی روش آ گئی ہے کہ آج انسان کسی چیز کو معمولی سمجھ کر گناہ نہیں سمجھ رہا ہے۔ چنانچہ آئیے بات کو شروع کریں اس حدیث پہ جانے سے پہلے۔ میرے رات کے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں موجود ہیں۔ اچانک عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو دھول جھٹک رہی تھیں، چھینک آ گئی۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھینک کو سنا، اور پھر اللہ کے نبی منتظر تھے کہ عائشہ الحمدللہ کہے گی، لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دیر کرتی ہے الحمدللہ کہنے میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ کیا ہو گیا تجھے؟ تو نے ابھی چھینکی ہے، تو نے الحمدللہ نہیں کہا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ بس ابھی کہنے والی ہوں۔ امت کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں تلخی پیدا ہوئی اور کہا کہ عائشہ جب چھینک آتی ہے تو الحمدللہ کہنے میں دیر کرتی ہے تو نے گناہ کا کام کیا۔ ذرا سوچو تو صحیح میرے عزیز ساتھیو کہ معمولی چھینک پر الحمدللہ اگر دیر سے کہا جاتا ہے تو اللہ کے نبی نے اپنی چہیتی بیوی کو ٹوک کر کہہ رہے ہیں کہ نے گناہ کا کام کیا۔ لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے پاس جمائی بھی آتی ہے، محفل میں موجود بھی ہوتے ہیں تو اتنا بڑا منہ کھول کے جمائی لگا انسان، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جمائی تمہیں آتی ہے تو یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ تم اپنے منہ کو حتی الامکان بند رکھنے کی کوشش کرو، اگر تم بند رکھنے کی کوشش نہیں کرتے تو اپنے ہاتھ کو لے کر منہ کو بند کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باریک باریک نکتوں کو اللہ کے حکم سے اس قوم کے سامنے، امت کے سامنے رکھ دیا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ کہ پچھلی قوموں کے اندر جو گناہ کا تصور آ گیا تھا، جو گناہ ہے تو اللہ رب العزت نے ہلاک و برباد کر دیا، اور آج یہ امت کیسے کیسے گناہ کر رہی ہے اور اس کا تصور اس کے ذہن سے ختم ہو چکا ہے۔ اس لیے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے
کہ انسان جس زمین پر چل رہا ہے اس کا تصور یہ ہے کہ زمین میرے تابع ہے اور میں زمین کو استعمال کرتے چلا جاؤں گا. اس کی سوچ و فکر یہ ہونی چاہیے کہ آج میں زمین کے اوپر چل رہا ہوں، کل یہ زمین کی آغوش میں مجھے جانا ہے. زمین کے اوپر چل کر چاہے اچھی بات ہو یا بری بات ہو میں اپنے ساتھیوں کو جمع کر لیتا تھا، لیکن جب زمین کے اندر میں چلا جاؤں گا تو کوئی میرا ساتھی میرا ساتھ دینے نہیں آئے گا. یہ تصور اگر انسان کے پاس آتا ہے، یہ تصور اگر مسلمانوں کے پاس آتا ہے، یہ تصور اس امت کے پاس اگر آتا ہے تو انشاءاللہ العزیز پھر اللہ ہمیں بچائے گا بھی اور اللہ تعالی ہمیں گناہ پر ندامت ہونے کی توفیق بھی عنایت فرمائے گا. ورنہ یہ جو چوری اور سینہ زوری کا مزاج جو میرا اور آپ کا پیدا ہوا ہے آج معاشرے کے اندر، یہ بڑی تباہ کن حالات کی طرف لے جا رہا ہے. یہ بڑے تباہ کن حالات کی طرف لے جا رہا ہے. امت تباہ ہو رہی ہے، ہم تماشبین بنے بیٹھے ہیں. جب امت گناہ کے اندر ملوث ہونا شروع ہوئی تو اللہ رب العزت نے اس قوم کو بے راہ روی پر ڈال دیا. ایک چھوٹی سی رپورٹ کہتے ہوئے آگے بڑھوں تاکہ یہاں بیٹھنے والوں میں ذمہ دار حضرات بھی ہیں جن کے ماتحت ان کی بیوی ہے، بچے ہیں، ایک خاندان ہے، وہ خاندان کا سرپرست بھی ہے، کچھ نوجوان ہیں، کچھ سوسائٹی کے ذمہ دار ہیں، کچھ سمجھدار خواتین ہیں. تو یہ بات بتانا ضروری ہے کہ جب ہمارے اندر سے جب گناہ کا تصور ختم ہو گیا تو یہ قوم کن راہوں پر چل پڑی اور کن حالات کا شکار آج ہو رہی ہے. اس لیے کہ یہ 7 نکات جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں انہی نکات کے درمیان میں گشت کرتے ہیں. اب میں آپ سے بتا دوں کہ فروری 2015 کا پورا مہینہ، بڑی زبردست رپورٹ دے رہا ہوں، بڑی شرمندگی کے ساتھ، بڑی زبردست رپورٹ لیکن بڑی شرمندگی کے ساتھ ایک احساس دلانے کی خاطر کہ ہم گناہ کو جب گناہ نہیں سمجھنے لگے تو حالات اس امت پر کیا آگئے وہ بتانا مقصود ہے. ہلاک و برباد طوفان آنے سے ہونا ضروری نہیں، ہلاک و برباد آگ کے ہونے سے ہونا ضروری نہیں. اخلاقی طور پر ہم گر جاتے ہیں تب بھی ہماری ہلاکت ہے، ایمانی طور پر ہم گر جاتے ہیں تب بھی ہماری ہلاکت ہے، سوچ و وچار کے طور پر ہم گرتے ہیں تب بھی ہماری ہلاکت ہے. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے، میں کہہ رہا تھا آپ کے سامنے کہ 2015 جو سال چل رہا ہے، فروری کا پورا مہینہ، مارچ کی آج غالباً 28 تاریخ آپ کے پاس آ گئی. فروری اور مارچ کے ان 2 مہینوں کے درمیان میں تلنگانہ کی سرزمین سے 350 مسلم لڑکیاں غیروں کی آغوش میں چلی گئی ہیں. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کون ذمہ دار ہے دوست؟ کسی کی بہن، کسی کی ماں، کسی کی بیٹی آج غیر مسلموں کی آغوش میں چلی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم گناہ کو گناہ تصور نہیں کرتے، ہماری نظر گناہ کی طرف ہے ہی نہیں، ہماری سوچ عجیب سے سوچ چل رہی ہے. آئیے میں اس حدیث کی طرف آپ کو لے چلوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 گناہ جب پچھلی قوموں میں پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ انہیں نیست و نابود، ہلاک و برباد کر کے رکھ دیا تھا. سب سے پہلا گناہ جو ان کے پاس پیدا ہوا تھا یہ گناہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پا کر اس پر ناشکراپن کرنا. اور آج کیا معاملہ ہے اس امت کا، ذرا غور کرو آپ، کیا معاملہ ہے اس قوم کا؟ آج 5 وقت کی نماز ہم پڑھتے نہیں، جمعے کو کچھ اہتمام کر لیا تو کر لیا، قرآن کب کھولا تھا پتہ ہی نہیں ہے، احادیث سے کوئی لگاؤ نہیں، نبی کی سیرت جانتا نہیں، صحابہ کے واقعات پہچانتا نہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت 3 ٹائم کا کھانا میسر کر رہا ہے، اللہ رب العزت بہترین کپڑا دے رہا ہے، اللہ رب العزت بہترین صحت دے رہا ہے، اللہ رب العزت دولت سے نواز رہا ہے، اللہ رب العزت اولاد جیسے بہترین اولاد سے نواز رہا ہے، اللہ رب العزت عزت اور شہرت دے رہا ہے. لیکن اس کے باوجود انسان یہ دیکھتا ہے کہ میں بازو والے کو دیکھوں یا شہر والے کو دیکھوں، خاندان والے کو دیکھوں جو مجھ سے زیادہ آگے بڑھ چکا ہے، میں یہی کہوں گا کہ اللہ کی نظر میں نظر نہیں آتا کیا؟ اللہ نے اسے تمام چیزیں دے دی ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے.
اور آج اس امت کا مزاج یہی بنا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے جن نعمتیں جو نعمتیں اس انسان کو عطا کی ہیں اس پر شکر ادا کرنے کے بجائے انسان اللہ سے شکایت کرنے والا بن گیا، اللہ کو راستہ دکھانے والا بن گیا کہ اللہ کو معلوم ہے کہ کس کو کیا دینا ہے، کس سے کیا لینا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ، وقت کا نبی موسیٰ علیہ السلام اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے جا رہے، راستے میں ایک آدمی ملا، مالدار آدمی، سخی آدمی، جس کے مال میں کوئی کمی نہیں ہوتی، لٹا رہا ہے مال لیکن پھر بھی کمی نہیں ہوتی۔ وہ آدمی موسیٰ علیہ السلام سے ملا اور کہنے لگا، اے موسیٰ ذرا بھلا بتاؤ کہ میرے مال میں کچھ کمی نہیں ہو رہی ہے، میں جب مر جاؤں گا تو یہ مال میرا بیجا صرفے میں چلا جائے گا، اس پر دوسرے حکمران بن جائیں گے، میں سوچتا ہوں میرا مال میری زندگی میں ختم ہو جائے میری موت کے آنے سے پہلے۔ اللہ سے پوچھو کہ میرا مال کب خرچ ہوگا، کب یہ ختم ہوگا؟ موسیٰ نے کہا ہاں اللہ سے معلوم کر کے آتا ہوں۔ آگے بڑھنے لگے، ایک آدمی ملا جس کے اوپر کپڑا نہیں تھا، صرف اور صرف نیچے کا تہبند بنا ہوا ہے، وہ بھی پھٹا ہوا ہے۔ بنا ہوا آدمی مل کر پوچھتا ہے، اے موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ کہا کہ پوچھو اللہ سے کہ یہ کب تک ایسی زندگی چلتی رہے گی؟ کیا اللہ تعالیٰ کو میں نظر نہیں آتا؟ کہ اللہ کے پاس خزانے میں کمی ہے؟ کیوں مجھے نہیں دیتا؟ میں ایسی خلاص زندگی کب تک گزاروں گا؟ موسیٰ نے کہا چلو ٹھیک ہے، اللہ سے معلوم کر کے آتا ہوں۔ چنانچہ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں پہنچ کر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ تیرا وہ بندہ جو ملا تھا وہ کہتا ہے کہ اس کی جو نا مال میں کمی ہو جائے، وہ مال اس کا ختم ہو جائے اس کی موت کے آنے سے پہلے، کیا وہ کام کرے؟ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے کہا کہ اس سے کہو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے مال میں کمی نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ ہماری نعمتوں پر ہمارا شکر ادا کرتا ہے۔ جو نعمتیں ہم نے اسے دی ہے اس پر وہ شکر ادا کرتا ہے۔ جو انسان ہماری نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے اس کے مال میں بھی کمی نہیں ہوتی، صحت میں بھی کمی نہیں ہوگی، وہ اس سے کہہ دو کہ اس کا مال اور بڑھتا چلا جانے والا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، وہ شخص جس کے سر پھر بدن پر تہبند بنا ہوا ہے، کوئی دوسری چیز نہیں ہے، تہبند ہے، صرف شکایت کر رہا ہے میرے رب سے، پوچھ رہا ہے اللہ کیا اسے جواب دوں؟ موسیٰ کو جواب نہیں دیا گیا۔ موسیٰ وہ منظر تم نیچے اتر کر دیکھ لینا۔ موسیٰ علیہ السلام طور سے نیچے اتر رہے ہیں، جب نیچے آ کر اس کے سامنے نگاہ پڑتی ہے، اچانک زور کی آندھی چلتی ہے، اتنی زور کی آندھی چلی کہ بنا ہوا جسم کا کپڑا ہوا میں اڑتا ہوا چلا گیا اور وہ آدمی برہنہ کھڑا رہ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آواز آئی، اللہ رب العزت نے کہا اللہ کو سبق سکھانے کی ضرورت نہیں، اللہ کو معلوم ہے کس کو کیا دینا ہے، کتنا دینا ہے، کیسا رکھنا ہے، کیسا اٹھانا ہے، کیسا بٹھانا ہے۔ وہ آدمی مالدار ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرتا تھا، ہم نے اس کے مال میں اضافہ کر دیا۔ ہمیں پتا تھا کہ اس شخص کو کب دینا ہے، کیا دینا ہے، اس نے وقت سے پہلے ہم سے شکایت کر دی اور ہم کو احساس دلا دیا، لہذا جو اللہ پر ناشکری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پاس کوئی چیز رکھنے کے لیے جو گوارا نہیں ہوتا۔ سوچو پچھلی قوموں میں کیا چیزیں پیدا ہوئی تھی، اللہ کی نعمتوں کو پا کر ناشکری کرنا۔ آج کیا معاملہ ہے ذرا غور کرو میری ماؤں بہنوں، عورتوں کی زبانوں پر یہ الفاظ ہوتا ہے نعوذ باللہ من ذالک یاذ باللہ کہ کیا اللہ اندھا ہو گیا، ہم نظر نہیں آتے؟ کیا اللہ کو ہماری بیٹیاں نظر نہیں آتی؟ کیا اللہ ہمیں سے غربت میں رکھنا چاہتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک یاذ باللہ۔ یہ امت کے زبان سے ایسے الفاظ اچھے نہیں لگتے۔ اللہ کو راضی اگر تم کرنا ہے تو ایک ایک نعمت کو گنتے جاؤ اور اللہ کا شکر یہ ادا کرو کہ اللہ رب العزت نے دو آنکھیں دی جس میں روشنی موجود ہے۔ اندھے کو دیکھ کر یقین کر لو کہ میری آنکھوں میں روشنی ہے، میں دنیا کے ہر وقت سے نظارے کو دیکھ سکتا ہوں۔ ایک نعمت کو دیکھو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ بہرے آدمی کو دیکھ کر، کان کی اہمیت کو دیکھ کر کہو کہ ہر وہ دنیا کی آواز کو میرے سننے کے قابل بنایا میرا رب، ایسی پیاری نعمت مشین میرے دماغ میں لگا دیا، میرے سر میں لگا دیا کہ میں جس سے ہر وہ چیز سن سکتا ہوں۔ اللہ کی نعمت کا شکر ادا اگر کرنا چاہتے ہو تو زبان کو دے کر اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو کہ اللہ رب العزت نے اس ایک زبان کے گوشت کے لوتھڑے میں 3 ذائقوں کو رکھا ہے۔ ایک زبان
गोश्त का एक सालिम टुकड़ा, इसी एक टुकड़े में अल्लाह ताला ने 3 जायकों को रखा है। एक जायका जबान की नोक से जब तुम चखते हो तो मीठा नजर आता है, जबान के दरमियान से तुम चखते हो तो कसाला नजर आता है, जबान के आखिरी हिस्से से चखते हो तो तुम्हें कड़वा नजर आता है। इससे बड़ी नेमत क्या होना चाहिए तुम्हें? किसी अपाहिज लंगड़े आदमी को देखकर ये अंदाजा करो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे कुर्सी पर घसने वाला नहीं बनाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे किसी का मोहताज नहीं बनाया। अल्लाह ताला तो मेरे जिस्म में मजबूत पैरों को लगाया है, जिससे मैं चलता दौड़ता फिरता शहरों के शहर तय कर देता हूं। जरा सोचो यारो कि कितना अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत एक बंदे को पैदा करके उसको तमाम तर नेमतों से सरफराज कर दिया। लेकिन क्या आज हमारी नजर अल्लाह ताला की नेमतों के तरफ है? क्या हम अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे हैं? इसीलिए कुरान के अंदर तमाम की तमाम आयतों के खुलासे के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरत अल फातिहा का नुज़ूल करके बंदों को एहसास दिला दिया, जिसकी पहली आयत दर्स देती है, सबक देती है, सिखाती है मुझे और आपको कि कैसे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। बार बार शुक्र अदा करने का मौका दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। रब्बुल मुस्लिमीन नहीं कहा, रब्बुल इंसान नहीं कहा, रब्बुल आलमीन कहा। अल्लाह ताला ने तारीफ बयान कर रहे हैं, मैं शुक्र बजा लाता हूं मेरे रब का जो तमाम आलमों का रब है। बार बार यह आयत पढ़ी जाती है, लेकिन फिर आयत के पढ़ने के बाद इतनी कोताही हमारे अंदर तंग नजरी आ जाती है कि हम अल्लाह पर ही शिकवा और ताना कसना शुरू कर देते हैं। यह एक सिफत पिछली कौमों में जब पैदा हुई, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें हलाक और बर्बाद करके रख दिया था। दूसरी सिफत जो गुनाह पैदा हुआ था उनके अंदर, गुनाह की सिफत जो दूसरी पैदा हुई थी उनके अंदर, ये कि नेमत को अल्लाह ताला की पाकर उस पर इतराना, घुमंड करना, फखर करना, इतराना कि मैं ही सब कुछ हूं, मेरे अलावा कुछ नहीं है, सब कुछ मेरे पास रहे, किसी के पास कुछ ना रहे, मैं सबसे आला रहूं, कोई मेरे से आगे ना जाए। चुनाचे यही सिफत जब कारून के अंदर पैदा हुई, जब कारून के अंदर यह सिफत पैदा हुई तो कारून ने माल जमा करने को तरजीह दी, आला लिबास पहनने को तरजीह दी, सोना चांदी जमा करने पर तरजीह दी, और फिर मिस्र का सबसे ज्यादा मालदार आदमी बन गया। सबसे ज्यादा मालदार आदमी जब वो कारून बन जाता है, बन जाने के बाद उसे अंदाजा हुआ कि मेरे अलावा कोई मालदार नहीं शहर के अंदर, मेरे अलावा कोई माल रखने वाला नहीं है, मेरे अलावा किसी के पास इतना आलीशान लिबास भी नहीं है, मेरे अलावा किसी के पास कुछ नहीं है। जब कभी निकलता मोहल्ले के अंदर, जब कभी निकलता इंसानों के दरमियान में, जब कभी निकलता शहर के अंदर, तो आलीशान लिबास पहनकर अपने सीने को तान कर बड़ा इतराता हुआ, सोने की चैनें डालकर, सोने को अपने ऊपर लाद कर लोगों के दरमियान में इतराता हुआ फिरता और लोगों को यह बताने की कोशिश करता कि ये तमाम तर चीजें मेरी है और मैंने इसे हासिल किया है। जरा गौर करो, एक वक्त आया कि जब मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि मूसा, ये कारून बहुत इतरा रहा है, हमारी नेमतों में शुक्र अदा नहीं करता, ये इतराता हुआ फिरता है, दूसरों के सामने कड़कर फिरता है, लिहाजा मूसा जाओ और फिरौन से, कारून से कहो कि अब अल्लाह ताला एक हुक्म सादिर कर रहा है, उसे तो मानता है तो बेहतर है। वह हुक्म ज़कात का था। फिर कारून से कहा गया कि मूसा को भेजकर कहा गया कि मूसा ने कहा कि कारून माल बहुत जमा कर लिया है, अब तुझ पर ज़कात वाजिब हो जाती है, अब तू ज़कात का देना लाजिम हो जाता है, अब तेरे ऊपर ज़कात वाजिब है। कारून ने पलटकर इतराते हुए कहा कि ए मूसा, जाओ तुम्हारा और तुम्हारा रब देख ले, ये माल
माल तो मैं कमाया हूं, ये माल तो मेरा है, ये सब कुछ मेरी जायदाद में आता है, मैं इसमें से एक फूटी कौड़ी भी मैं देने वाला नहीं हूं। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि जब क़ारून इतराता हुआ मूसा को जवाब दिया, वक्त के नबी की मुखालिफत उसने की, रब के कानून की मुखालिफत उसने की, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसके उन खजानों और महल के साथ अल्लाह ताला उसे जमीन में धंसा रहा है। क़ारून के साथ जमीन में धंसा दिया गया, खजानों के साथ, महलात के साथ धंसा दिया गया, क़यामत की सुबह तक वो जमीन के अंदर धंसता ही जा रहा है। सोचो इतराने का अंजाम क्या होता है, और आज क्या मामला है मेरा और आपका, क्या हालात है मेरे और आपके। आदमी बहुत सारे लोगों के हुकूक को मारता है, एक बेहतरीन बिल्डिंग खड़ा कर देता है, आलीशान बिल्डिंग बना दी, अब बार बार उस बिल्डिंग को निकल कर देखता है, सोचता है कि यह बिल्डिंग जैसी तो मोहल्ले में किसी की नहीं है। लोगों से भी कहता है कि मैंने जैसी बिल्डिंग बनाई है 2 करोड़ रुपए लगाए हैं इसमें, ऐसी बिल्डिंग शायद ही आपको कहीं मिलने वाली है। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, याज़ुबिल्लाह। यही सिफात जो उम्मत मोहम्मदिया के अंदर आज पैदा हुए, यही सिफात पिछली कौमों में भी पैदा हुए। जब पिछली कौमों के अंदर ये हालात पैदा हुए, अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाह ताला ने उन्हें हलाक को बर्बाद करके रख दिया। क्या मैं और आप आज बच सकते हैं इन हालात से? इन हलाकतों से मैं और आप बच सकते हैं आज? नामुमकिन सी बात है दोस्त। इसीलिए कि वही सिफात, वही तरीक़ेकार मेरे और आपके अंदर आज आ गए हैं। यह उम्मत इतरा रही है, शुक्र अदा नहीं कर रही, इतरा रही है। यह समझ रही है कि ऐसा लिबास तो किसी और के पास नहीं है, ऐसी गाड़ी किसी और के पास नहीं है, ऐसा जूता मेरे अलावा कोई नहीं पहनता, ऐसा घर किसी और का नहीं है, जितने गहने मेरे घर में पकते हैं वैसे खाने किसी और के पास नहीं पकते। और करो आप, कितने ऐसे नुकात हैं जिस पर बताया जाए, याद दहानी कराई जाए, तवज्जो दिलाई जाए कि ये जो हरकत सकनात मेरे और आपके दरमियान हमारे खानदानों, सोसाइटियों, बिरादरियों में पैदा हुए, उसकी वजूहात क्या हैं? क्या वो हरकत और सकनात मुझे और आपको जन्नत का मुस्तहक बना सकते हैं? क्या अल्लाह का मोहिब बंदा बना सकते हैं? क्या नबी का पक्का सच्चा उम्मती बना सकते हैं? या बनी इसराइल जैसी रविश पैदा करके हलाक को बर्बाद कर सकते हैं? आज सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, ठंडे दिल से सोचने की जरूरत है। अगर समझेंगे नहीं दोस्त, होगा कुछ नहीं। अल्लाह का कुछ जाने वाला नहीं है इसके अंदर। हम अगर समझते हैं हमारी रविश में तब्दीली आती है, अगर हम हमारे तरीकों के अंदर तब्दीली ला लेते हैं, हम रब के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले बन जाते हैं, तो फिर समझिए कि अल्लाह ताला बहुत बड़ी कामयाबी से हम किनार करने वाला है। फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, इतनी बड़ी कामयाबी, अजीम कामयाबी दूंगा। मेरी आपकी नजर में अजीम कामयाबी क्या हो सकती है कि एक बाप की एक ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए, वो समझता है मुझे बड़ी कामयाबी मिल गई। एक बाप समझता है कि मेरा बच्चा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाए, जब बच्चा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाता है तो बाप समझता है बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई। बाप समझता है कि मेरा बेटा वकील, डॉक्टर, बहुत सारे चीजें इसके पास आ जाए। ये दुनिया की मादी वसाइल जितनी चीजें तुम सीखते हो, समझते हो, जब वो डिग्री मिल जाती है तो इंसान समझता है कि मेरी औलाद ने वो कारनामा अंजाम दिया, किसी की औलाद ने नहीं दिया। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत तवज्जो कुछ और तरफ ले जाकर कहता है कि फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, मैं ऐसी बड़ी कामयाबी तुम्हें दूंगा तुम्हारी ये तस्वुर में नहीं होगी। मुफस्सिरीन ने लिखा वो सबसे बड़ी कामयाबी जन्नत का हुसूल है। जन्नत देगा अल्लाह रब्बुल इज्जत। कब देगा? कैसे जन्नत देगा? बैठे बैठे जन्नत मिल जाएगी? नामुमकिन सी बात है दोस्त। पिछली उम्मतों के वाकयात को जहन में रखकर मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नसीहतें की हैं इस कौम को, जो इल्म और तालीम दी है इस कौम को, अगर वो अपनाते हैं मैं और आप, तो फिर अल्लाह ताला बहुत बड़ी हलाकत से मुझे और आपको बचाने वाला है। वरना
کوئی چیز ایسی نہیں بچی آج کے دور میں جو مسلمانوں کو ہلاک کرنے والی نہیں ہے. ہر طریقے سے ہر ملک دنیا کا مسلم ملک پریشان ہے. دنیا کا رہنے والے ہر خطے کا ہر ملک کا مسلمان آج واہ واہ کر رہا ہے, چیخ و پکار پر آ گیا. کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم قرآن تو پڑھتے ضرور ہیں, قرآن تو سنتے ضرور ہیں, لیکن جو نفس ہمارا شیطان کے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے, وہ شیطان کی زنجیریوں سے اس نفس کو چھڑانا نہیں چاہتے. اگر ہمارا نفس چھوٹ جاتا ہے اس سے تو یہ ساری باتیں سمجھ میں بھی آئیں گی, عمل کرنے میں آسانی بھی ہوگی. ورنہ انسان یہ سوچے گا کہ ارے بھائی اسلام کا کام کرنے نکل جاؤں گا تو پھٹے پرانے کپڑے پہننا پڑیں گے, اسلام کا کام کرنے نکل جاؤں گا تو بھوکا رہنا پڑے گا, اسلام کا کام کرنے نکل جاؤں گا تو پریشانیاں مقدر بن جائیں گی, اسلام کا کام کرنے نکل جاؤں گا تو بچیوں کی شادیاں کیسے ہوں گی, اسلام کا کام کرنے نکل جاؤں گا تو بچہ میں انجینئر ڈاکٹر کیسے بنے گا. یہ تصور جو میرا اور آپ کا آ گیا ہے, جس کی بنیاد پر باطل عقیدہ رکھنے والے آج دندناتے ہوئے شہروں میں, گلیوں میں, کوچوں میں, قصبوں میں, گاؤں میں پہنچ کر لوگوں کو اپنے مذہب کی دعوت دے کر اس مذہب پر تبدیل کروا رہے ہیں, لیکن مسلمان بیچارہ اپنے پڑوسی کو حق بتانے سے قاصر ہے. سوچ لو کیا ہے میری آپ کی زندگی کا مقصد, آخر کیا جا رہی ہے میری اور آپ کی زندگی. جنت میں جانے کا شوق تو مجھے بچپن سے ہی ہے. میں چاہوں گا کہ ساری دنیا کو اللہ جہنم میں رسید کر دے لیکن مجھے جنت میں ڈال دے. کیا میں نے یہ 5 فٹ کے جسم کے اوپر کبھی اللہ کے قانون کو, نبی کی سنتوں کو نافذ کیا ہے؟ اگر یہ چیزیں میں نے اپنے اس جسم کے اوپر نافذ اگر نہیں کی ہیں, عورت ہو کہ مرد ہو, اگر یہ قانون کو میں نے نافذ نہیں کیا اللہ کے, تو پھر میرا مقدر جنت کیسے بنے گی؟ کیسے جنت بنے گی میرا اور مقدر؟ ناممکن سی بات ہے دوست. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں کے اندر جو پہلی صفت پیدا ہوئی گناہ کی یہ کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا نہ کرنا. دوسری جو صفت ان کے اندر پیدا ہوئی یہ کہ نعمتیں پا کر اترانا. تیسری خطرناک گناہ کی صفت ان کے اندر یہ پیدا ہوئی کہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرنا. آج کیا معاملہ ہے ذرا سوچو آپ, کیا ہو رہا ہے آج؟ ایک آدمی یہی سوچ رہا ہے کہ میں بھی اسی کمپنی میں کام کرتا ہوں, وہ بھی اسی کمپنی میں کام کرتا ہے, لیکن اس کے پاس تو 2 گھر ہو گئے, میرے پاس تو ایک ہی گھر ہے. آج اس کے پاس 2 پلاٹ ہو گئے, میرے پاس تو ایک بھی نہیں ہے. اس کی بیوی کے پاس اتنا سونا ہے, میری بیوی تو خالی ہے. وہ تو نئی گاڑی پر پھر رہا ہے, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. دنیا کے نظروں میں لا کر, دنیا کو نظروں میں لا کر سبقت لے جانا ایک خطرناک گناہ بتایا گیا اللہ کے نبی کی زبان نبوت سے. لیکن کہاں ہے؟ فکر ہے مجھے اور آپ کو؟ جو اللہ رب العزت عنایت کر دیا, جو اللہ رب العزت میرے مقدر میں لکھا تھا, جو اللہ رب العزت کو دینا تھا, جتنا اس کے خزانے میرے لیے کھلے تھے اتنا مجھے مل چکا ہے, میرے مقدر میں اتنا ہی تھا. بس اے میرے رب, میں اب دنیا کے لیے سبقت نہیں لے جاؤں گا, میری فکر آخرت پر لگی ہوئی ہے. میری اولاد کی آخرت اچھی ہو جائے, میری آخرت اچھی ہو جائے, جہنم سے میں بچ جاؤں, جنت میرا مقدر بن جائے, میرے خاندان کے لوگ جنت میں چلے جائیں. اللہ مجھے یہ دنیا نہیں چاہیے, میں بازو والے کو, سامنے والے کو دیکھ کر زندگی نہیں گزاروں گا. اگر یہ صفت میری اور آپ کی اگر پیدا ہوتی ہے تو شاید اللہ رب العزت رحم فرماتے ہوئے مجھے اور آپ کو ہلاکت سے بچا لے گا. ورنہ جس قوم کے اندر گناہ کے صفات آ جاتے ہیں, جس قوم کے اندر گناہ معمولی سمجھا جاتا ہے, جس قوم کے اندر گناہ کو کمتر سمجھا جاتا ہے, وہ قوم تو ہلاک و برباد ہونا ہی ہونا ہے. انشاءاللہ میں آخر کے حصے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج یہ قوم کیسے ہلاک و برباد ہو رہی ہے. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے جزان محترم کہ آج ہمارے اندر ایک صفت پیدا ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تم کسی سے آگے اگر بڑھنا چاہتے ہو تو 2 قسم کے لوگوں کو دیکھ کر آگے بڑھو. ایک, مالدار کو دیکھو,
مالدار کو وہ مت دیکھو جو مال صرف اپنی ذات کے لیے خرچ کرتا ہے مالدار ہونے کے بعد. اس مالدار کو دیکھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرو, اس سے اچھا کرنے کی کوشش کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ مال غریبوں مسکینوں میں اسلام کے لیے خرچ کرتا ہے. تم بھی اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے بھی مالدار بنا دے, میں بھی اس سے زیادہ خرچ کر کے بتاؤں گا. یہ جائز طریقہ بتایا گیا. دوسرا, علم کے متعلق بات بتائی گئی. ایک آدمی کے پاس اچھا علم ہے, قرآن جانتا ہے, قرآن کے تراجم جانتا ہے, احادیث جانتا ہے, لوگوں کو سمجھاتا ہے, علم پھیلاتا ہے. ایک آدمی کے پاس کچھ نہیں ہے, اس سے کچھ کم ہے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس آدمی کو دیکھ کر تم اللہ سے دعا مانگو کہ اے اللہ مجھے اس سے آگے لے جا, مجھے اس سے آگے لے جا, مجھے اچھا قرآن پڑھنے والا بنا دے, اچھی احادیث پڑھنے والا بنا دے, مجھے اچھا علم دینے والا بنا دے, لوگوں کے سامنے علم پھیلانے والا بنا دے. یہ جائز طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. لیکن یہ جائز طریقے کون حاصل کر رہا ہے؟ کوئی ہے قرآن کو سیکھنے والا بھی؟ جب سوال ہوتا ہے بھائی قرآن سیکھ لو, موقع غنیمت ہے, سکھایا جا رہا ہے, تو بہت سارے مسلمان بھائیوں کے زبانوں پر ایک شیطانی جملہ ہی آ گیا, ہاں بھائی سیکھنا تو چاہ رہا ہوں ضرور لیکن وقت نہیں ہے. بعض بزرگ حضرات سے کہا گیا کہ بھائی سیکھ لو قرآن, وقت ہے, کبھی پڑھنے کا موقع نہ ملا ہوگا لیکن اللہ نے موقع بنایا ہے, اب سیکھ لو قرآن. تو یہ جواب ملتا ہے بزرگ حضرات کی جانب سے کہ اب کیا سیکھیں گے میاں, پڑھنے کے وقت میں تو پڑھنا نہیں ہوا, اب عمر ڈھل گئی, عقل بھی کمزور ہو گئے, اب کیا قرآن سیکھنا. نعوذ باللہ من ذالک, یاس باللہ. اگر اسی نوجوان سے کہا گیا کہ تمہاری تنخواہ کیا ہے بتاؤ, تو وہ کہے گا کہ 20,000 روپے کما رہا ہوں. اس سے کہا جائے گا کہ میرے پہچانت کی ایک کمپنی ہے, تمہاری قابلیت کے اعتبار سے 40,000 ملے گی. کیا کہے گا وہ؟ یہ نہیں کہے گا کہ نہیں بھائی 20,000 بس ہے, مجھے اتنے پہ اکتفا کر لینے تو نہیں بولے گا. بلکہ آدمی یہ کہے گا فوری جلدی سے بتاؤ, یا تو آپ کا ٹیلی فون نمبر دو, کوئی آپ کا عطا پتہ بتاؤ, یا پھر وہ عطا پتہ بتاؤ جہاں کا آپ معلومات رکھتے ہو, میں ان سے مل لوں گا, یا تو پھر آپ میرا ریکمنڈ کر کے رکھا دینا. تو دنیا کی محبت میں دنیا کے لیے ہم اتنے سبقت لے جانے والے بن گئے کہ بنی اسرائیل کی روش میرے اور آپ کے اندر آ گئی. آج افسوس, صد افسوس, یہی حال اگر میرا اور آپ کا رہے گا تو شاید اب جو حالات اس وقت ملک اور قوم و ملت کے چل رہے ہیں, آئندہ ہو سکتا ہے کہ اور تاتاری قوم بن جائے گی. اس وقت جو حالات ابھی چل رہے ہیں شاید اس کا اندازہ آپ کو نہیں ہو. نہ تو ہم کبھی توجہ کرتے ہیں, نہ تو ہم کبھی معاشرے میں نظر رکھتے ہیں, نہ تو ہماری کبھی نیوز پر نظر ہوتی ہے, نہ تو ہم تدبر فکر کرتے ہیں کہ کیا کیا حالات کن کن کونوں سے ملک کے بنائے جا رہے ہیں اور کن حالات کے تحت مسلم امت کو پریشانی میں ڈالنے کی سازشیں چل رہی ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ وجہ کیا ہوگی؟ آج وجہ میں اور آپ بن رہے ہیں. میری اور آپ کے کارناموں کی وجہ سے, میری اور آپ کی حرکتوں کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے کہ جو پیشن گوئیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی وہ پیشن گوئیوں کی صداقت بن رہے ہیں. آج ہم بتایا گیا تھا ایسا مت کرو, ہونے والا ہے ایسا, تو اس کا مطلب یہ نہیں نکلا کہ تم کرتے چلے جاؤ. اگر کسی راستے سے آپ گزر رہے ہیں, وہاں کوئی بڑا کھڈا کھدا ہوا ہو, کوئی آدمی اس میں گرا ہوا ہو, آپ وہاں سے آ رہے ہیں, ایک آدمی کو جانے والے کو آپ نے کہا دیکھو یہ راستے سے مت جاؤ, ادھر بڑا گڑھا کھدا ہوا ہے, تو کیا وہ آدمی جائے گا ادھر سے؟ نہیں. اس کا مطلب یہ نکلا کہ گڑھا کھدا ہوا ہے تم جاؤ اور گر جاؤ اس کے اندر, بچے گا آدمی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بھی یہی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی قوموں کے واقعات کو رکھ کر اس امت کو سمجھانا چاہ رہے تھے, لیکن یہ قوم ہے کہ سدھرنے کا نام ہی نہیں لیتی. اور پھر اس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو بتایا جب ایمان لانا بڑا مشکل تھا. اس وقت میں ان باتوں کو بتایا جب اسلام کا چمن ابھی ہرا بھرا ہو رہا تھا. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو بتائے. لیکن کیا آج ان باتوں کا مجھ پر اور آپ پر اثر ہو رہا ہے؟ نہیں. عزیزان محترم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے بتایا جو گناہ کی کیفیت پچھلی قوموں میں پیدا ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ سب سے اچھا میں رہوں، میرے سے اچھا کوئی نہ رہے. اور آج اس امت کے اندر یہ بھی صفت آ چکی کہ سب سے بھلا اور سب سے اچھا میں رہوں اور میرے سے بھلا دنیا میں کوئی نہ رہے. یہ صفت میرے اور آپ کے اندر پیدا ہو گئی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپس میں دوستی کے بجائے، محبت کے بجائے دشمنی کو بڑھاوا دیں گے. پچھلی امتوں میں یہ کیفیت پیدا ہو گئی تھی کہ وہ لوگ آپس میں محبت اخوت کو بڑھاوا دینے کے بجائے آپس میں دشمنی کو بڑھاوا دیتے تھے. اور آج کیا معاملہ ہے ذرا غور کرو آپ. خاندانوں میں جھگڑا ہوتا ہے، میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے، پڑوس پڑوس میں جھگڑا ہوتا ہے، مسلمان مسلمان میں جھگڑا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا ہونے کے بعد دشمنی کو کم کر کے محبت کو بڑھانے کے بجائے دشمنی کو اور بڑھاوا دیا جاتا ہے اور اس کو میں آگ لگائی جاتی ہے اور اس کو پریشانی میں ڈالا جاتا ہے اور اس کے اندر جو ہے نا بھڑکایا جاتا ہے. یہ صفت گناہ کی پچھلی امت میں بھی تھی اور میری اور آپ کے اندر بھی جو ہے نا یہ چیز پیدا ہو چلی ہے. چھٹواں نمبر یہ بتایا گیا کہ پچھلی قوموں کے اندر گناہ کی جو کیفیت آ گئی تھی کہ وہ حسد کا گناہ تھا ان کے پاس. وہ لوگ آپس میں سختی کے ساتھ حسد کرنے والے تھے. اتنی حسد کرتے پچھلی قومیں کہ ایک دوسرے کو قتل کرتے لیکن ان کی حسد پھر بھی ختم نہیں ہوتی. اور یہی کیفیت، یہی چیز آج میرے اور آپ کے درمیان میں پیدا ہوئی ہے. صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ آیا ہے دو عورتوں کا. داؤد علیہ السلام کی قوم کی دو عورتیں. حسد کے میں انسان کیا کر گزرتا ہے وہ بتانا مقصود ہے اس واقعے کے ذریعے سے کہ دو عورتیں داؤد علیہ السلام کی دور کی دو چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ میں لی ہوئی ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کا سفر کر رہی ہے. جب سفر کرتے کرتے راستے میں ہاتھ دکھنے لگا، بھوک اور پیاس ستانے لگی تو انہوں نے ایک جھاڑ کے نیچے ارادہ کیا کہ چلو یہاں پر رکتے ہیں، کچھ کھانا پینا کر کے کچھ ہاتھ کو آرام دیتے ہیں، پھر یہاں سے بچوں کو اٹھا کر لے جائیں گے. دونوں بچوں کو سلا دیا، خود کھانے میں مشغول ہو گئی. اچانک جھاڑیوں میں سے ایک بھیڑیا آیا اور ایک عورت کے بچے کو اٹھا کر لے کر کے چلا گیا. جیسے ہی لے جانا تھا ایک بچے کو اٹھا کر، دو عورتوں میں چیخو پکار ہوئی. جس عورت کے بچے کو اٹھا کر لے گیا تھا وہ مارے غم کے وہیں بیٹھی رہی اور ایک عورت اس بھیڑیے کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئی جس کا بچہ وہاں سو رہا تھا. اب یہ عورت جو بیٹھی ہوئی تھی اس نے دیکھا کہ ارے یہ تو بچے کو ڈھونڈنے چلے گئی ہے، کیوں نہ اس کو پھرا دیا جائے، گھما دیا جائے کہ یہ بچہ تو میرا ہے، تیرا بچہ چلا گیا ہے. جب آدمی حسد میں آتا ہے تو بہت کچھ کر گزر جاتا ہے. اس واقعے سے مجھے اور آپ کو درس لینا ہے کہ حسد کتنی بری بلا ہے. غرض وہ عورت واپس آئی تو دیکھتی کیا ہے کہ یہ بچے کو اٹھائی ہوئی اپنی چھاتی سے لگا کر دودھ پلا رہی ہے. اور جیسے یہ عورت آئی، یہ چھاتی کو دودھ پلانے والی عورت کہتی ہے تیرے بچے کو اٹھا کر بھیڑیا لے گیا ہے، میرا بچہ تو میرے پاس صحیح سالم ہے. وہ عورت کہنے لگی ارے ایسا کیسا، میری نگاہوں کے سامنے تو نے چلایا ہے، تیرے بچے کو لے گیا ہے. چنانچہ دونوں میں آنا تانی ہوئی، بچہ اپنے پاس اس نے رکھ لیا. مقدمہ داؤد علیہ السلام کے پاس آ گیا، وقت کے بادشاہ کے پاس. جب مقدمہ آیا، مقدمے میں جب دو عورتیں دو بچوں کو، ایک بچے کو لے کر کے آئی جس کے گود میں بچہ تھا، وہ دعوے سے کہہ رہی تھی اے داؤد تم بتاؤ یہ میرا بیٹا ہے، میری گود میں ہے، اس کے بچے کو بھیڑیا لے گیا ہے. یہ مارے جلن اور حسد کے کہہ رہی ہے کہ یہ بیٹا اس کا ہے. نہیں، یہ بیٹا تو میرا ہے، میری گود میں ہے. داؤد علیہ السلام نے دونوں کو دیکھا، پوچھا کوئی تمہارا گواہ بھی ہے؟ دونوں نے کہا کوئی گواہ نہیں ہے. جب کوئی گواہ نہیں ہے تمہارے درمیان میں تو جس کی گود میں بچہ ہے بچہ اسی کا ہے، جاؤ یہاں سے. اب وہ عورت بچے کو لے کر چلی، باہر نکل رہی تھی. سلیمان علیہ السلام داخلہ لے رہے تھے. پوچھا کیا ماجرا ہے، کیوں رو رہے ہو تم؟ تو کہا کہ آپ کے باپ نے فیصلہ غلط سنایا. بولے کیا فیصلہ غلط سنایا؟ تمام باتوں کو سن لیا. اس کے بعد کہا میں بتاتا ہوں فیصلہ کیا ہوتا ہے. پھر داؤد علیہ السلام کے جو ہے نا بارگاہ میں لے کے گئے اور جا کر کے سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے ابو آپ نے فیصلہ تو غلط کر دیا. ایک کو بچے سے محروم کر دیا، جس کا بچہ تھا اس کو بچہ بھی نہیں دیا.
لہذا یہ قصور نہیں ہوگا، ظلم ہوگا یہ، لہذا ایک تلوار منگائی گئی اور پھر سلیمان علیہ السلام نے اس بچے کی ٹانگ کو پکڑ کر الٹا کر دیا۔ اب ایک بچے کی ٹانگ نیچے ہو گئی، ایک ٹانگ ہاتھ میں ہے، اور تلوار کو لے کر سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ دونوں کو بھی ناراض نہ ہونے پائے، لہذا بچے کو بیچ میں سے کاٹ دوں گا، آدھا بچہ تم لے جاؤ، آدھا بچہ تم لے جاؤ۔ جیسے ہی سلیمان علیہ السلام کی تلوار اٹھنی تھی، چنانچہ وہ ماں جس کا بیٹا ہی نہیں تھا، اس کو کیا درد ہوگا اولاد کا، وہ چیخ کر کہنے لگی اے سلیمان تیرا فیصلہ تو بڑا صحیح ہے، یہی فیصلہ میں بھی چاہ رہے تھے، ایسا ہی تو کر دے۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنی تلوار کو روک کر کے کہا کہ یہ بیٹا تیرا نہیں اس عورت کا ہے۔ تو جب حسد انسان کے پاس آ جاتی ہے تو سامنے والے کا پورا نقصان کر دیتی ہے یہ۔ اور آج امت کے نقصانات کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سینے حسد سے پاک نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حسد مت کرو، حسد سے بچو، حسد سے بچاؤ۔ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آج کتنی حسد ہے ہمارے پاس، آدمی ملتا ضرور ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا بھائی خیریت سے ہے، یہاں سے چلتے رہتا، آپ وہ چل جا رہی، دیکھ رہا ہوں بیٹا، بعد میں دیکھ لیتا ہوں تیرا، تو ختم۔ انہیں جیسے ہی نکلا کوئی تیسرا مل گیا سمجھو، کیا بات ہے بھائی، وہ خوشگے مل رہے تھے، ہاں مل رہا بتاتا ہوں، دیکھو اس کا، جاؤ۔ انداز تو یہی ہے نا، قوم یہی چل رہی ہے، دستور بنا لیا ہم نے۔ سمجھ یہ نہیں آ رہا ہے کہ میں جو حسد کر رہا ہوں یہ حسد سے میرے نیکیاں کہاں جا رہے ہیں، یہ حسد مجھے کہاں لے کر کے ڈوبنے والی ہے، یہ حسد سے میں کیا کرنے والا ہوں۔ ذرا غور کرو کہ ایک مرتبہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں ایک مسئلے پر بحث ہو گئی۔ بحث اتنی تیز ہو گئی کہ دونوں کی آوازیں گرجنے لگی، حد تو یہ ہو جاتی کہ لوگ بیچ بچاؤ اگر نہ کرتے تو دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے کے گریبان پر آ جاتے، دونوں ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑ لیتے، یہاں تک نوبت آ چکی تھی، لیکن لوگوں نے بیچ بچاؤ کر کے بھیج دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا۔ جب بلا کر کھڑا کیا گیا، پوچھا گیا میرے غارے یار بتاؤ کیا ماجرا ہے، کیوں تم دونوں نے بحث کی، کیا ہوا آخر، کیا تم کر رہے ہو؟ ابوبکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ قصوروار میں ہوں، میرے بھائی عمر کا کوئی قصور نہیں ہے اس کے اندر، ظلم میں نے کیا ہے، زیادتی میں نے کی ہے۔ اللہ اکبر۔ عمر بن خطاب کو بلایا گیا، عمر بن خطاب آگے کھڑے ہوئے، پوچھا گیا عمر بتا کیا ماجرا ہے، کیوں تم دونوں نے یہ حرکت کی ہے؟ عمر بن خطاب کہنے لگے یہ میرا بھائی ابوبکر ہے، قصور تو میرا تھا یا رسول اللہ، میں غصے کا آدمی ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میرا بھائی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اگر حسد ان کے سینوں میں اگر ہوتی تو ابوبکر صدیق یہ کہہ سکتے تھے کہ عمر کو دوبارہ نہ بلائیے، میں جب رہوں گا اسے نہ بلاؤ، جب وہ آئے تو مجھے نہ بلانا۔ خاندان کا دستور بن چکا ہے، یہ ہماری دعوت میں آئے تو ان کو نہیں بلانا، وہ اگر آئے تو پھر ہم نہیں آئیں گے، ان کو بلانا ہے تو ہم کو نہیں بلانا، ہم کو بلانا تو پھر ان کو نہیں بلانا۔ اللہ اکبر۔ پچھلی امتوں کی روش بہت بڑا گناہ ہے حسد کرنا، اور آج حسد ہی ہم کو لے کر کے ڈوب رہی ہے۔ آج حسد کے ذریعے سے کتنوں کے تجارت کا کاروبار خراب ہو رہے ہیں، حسد کی بنیاد پر ایک مالدار آدمی خلاج بن رہا ہے، حسد کی بنیاد پر ایک آدمی پریشان حال ہو جا رہا ہے، حسد کی بنیاد پر ایک آدمی پھانسی لے رہا ہے، حسد کی بنیاد پر زندگیاں ختم ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اتنی بڑی بیماری ہمارے درمیان میں آ گئی جو پچھلی قوموں کے درمیان میں تھی۔ بنی اسرائیل کی جو روش تھی وہی روش ہمارے اندر آج آ گئی، اور اس کو ہم گناہ بھی تصور نہیں کرتے۔ ساتواں بڑا گناہ جو اس قوم کے درمیان میں تھا، ایک آدمی کا قتل کر دیتا لیکن پھر بھی اس کے ماتھے پر شکن نہیں آتی، بڑے فخر سے لوگوں سے کہتا کہ بہت آ رہا تھا ہاتھ پیروں میں نے تو اس کا خاتمہ ہی کر دیا ہے۔ اور جو بڑا گناہ ان کے درمیان میں پیدا ہوا تھا یہ کہ عصمتوں کے ساتھ کھیلنا، عزتوں کے ساتھ کھیلنا، عورتوں کی عصمتوں کو تار تار کرنا، عورتوں کو برہنہ معاشرے میں گھما دینا، عورتوں کی تجارت کر کے پیسوں کو کھا جانا، پچھلے قوموں کی روش تھی ہے۔
آج کیا معاملہ ہے ذرا غور کرو آپ. اخبارات کی سرخیاں بھری پڑی رہتی ہیں, روز اخبار اٹھاتے دل اندر سے دہلنے لگ جاتا کہ جرائم اور حادثات کے اگر چیپٹر پڑھتے ہیں آپ تو وہ چیپٹر کے اندر یہی ملے گا کہ فلانے حسن نگر میں مسلمان نے مسلمان کا قتل کر دیا, فلانے علاقے میں مسلمان نے مسلمان کو مار دیا, فلانے علاقے میں شوہر نے بیوی کو مار دیا. پتہ نہیں کتنی ایسے واقعات آپ کو ملیں گے جو آج اس امت محمدیہ کے اندر آ گئی. اس کو ہم گناہ سمجھ رہے نہیں, سمجھ رہے گناہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قرب قیامت میں رذیل اور ذلیل ترین لوگوں کی عزت کی جائے گی. کیوں؟ اس وجہ سے کی جائے گی کہ ان کے ظلم کی وجہ سے. اور آج کیا معاملہ ہے؟ اگر علاقے کا سب سے بڑا روڑی, لینڈ گرابر, بات بات پر چاقو دکھانے والا, حرام کھانے والا, سود پر چلانے والا ہو, وہ آ کر نماز کی سب سے پہلی صف پہ اگر بیٹھ جاتا ہے تو کیا کسی کی مجال ہے پیچھے کرنے کی؟ کر سکتے ہو؟ نہیں. محلے میں اگر نظر آ جائے امام صاحب آتے رہیں گے لیکن اس کا چہرہ پہلے نظر آ تو امام صاحب کو چھوڑ کے بھائی کو سلام کرے گا. آج عالم تو یہ ہو گیا ہمارا. وہی روش گناہ کی جو پچھلی قوم میں آئی تھی وہی روش ہمارے پاس ہے آج. تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم کہ قتل اور خون غارت گری کو اور عصمتوں کو تار تار ہونے کو ہم معمولی گناہ سمجھ رہے ہیں. آج کیا معاملہ ہے ذرا غور کرو آپ. وہی روش اس قوم کے اندر پیدا ہوئی کہ آج جتنے ٹی وی سیریل میں عورتیں کام کرنے والی ہیں, جتنی فلموں میں ہیروئن کام کرنے والی ہے, یہ اپنی عصمتوں کو بیچ کر پیسہ کما رہی ہیں. اور آج اگر کسی علاقے کے اندر معلوم ہو گیا ایک جگہ اجتماع چلتا رہے گا, اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی رہے گی, لیکن ایک طرف اگر معلوم ہو گیا کہ فلانا خان آنے والا ہے تو کیا کریں گے قوم ساری کی ساری؟ اجتماع تو ہمیشہ سنتے رہتے ہیں بھائی, انہیں آ کے چلے جاتا, چپ جھلک دیکھ لے کے آئیں گے, جھلک دکھلا جا, ختم. تو گناہ کا تصور ہمارے اندر سے آج ختم ہو گیا دوستو. گناہ کا تصور ہمارے اندر ختم ہونے کی بنیاد پر آج یہ قوم غیروں کے ہاتھوں میں ہو گئی. گزشتہ رمضان سے پہلے کا موقع تھا, فلسطین بلبلا رہا تھا, فلسطین جل رہا تھا, فلسطین چیخ رہا تھا, فلسطین کے بچے دم توڑ رہے تھے, فلسطین کی بیٹیوں کی عصمتیں لٹ رہی تھی, فلسطین کی ماؤں کے گود خالی ہو رہے تھے, فلسطین کی نوجوانوں کی لاشیں بکھری پڑی ہوئی تھی, فلسطین کے بزرگ حضرات چیخوں پکار میں لگے ہوئے تھے. فلسطین کا ہر کونا چپا چپا قتل خون غارت گری عصمت ریزی سے جو نا دہل رہا تھا. لیکن کیا مسلمانوں کے اندر ان واقعات کو دیکھنے کے بعد تبدیلی آئی کوئی کسی قسم کی؟ جب جذبہ تھا, اعلانات ہونے لگے, تمام چیزیں ہونے لگے, تھمس اپ بند ہو جانا چاہیے, کوکا کولا نہیں پینا چاہیے, پیپسی کو ٹھکرا دیں گے. کیا ٹھکرا گیا؟ کیا یہ عہد کرنے کے بعد کیا پھر بھی پیپسی نہیں پی گئی آپ کے پاس؟ سوچو ذرا. گناہ کو گناہ تصور ہی نہیں کرتے ہم آج. لہذا ایک آخری بات اپنی بتا کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا انشاءاللہ. یہ تو تھے گناہ. کفارہ کیا ہوگا اس کا, اور کفارے سے حاصل کیا ہوگا؟ کفارہ کیا ہوگا آخر؟ کیا کفارہ ہے آخر اس کا, اور کفارے سے حاصل کیا ہوگا؟ صحیح بخاری میں لمبا واقعہ پیش کیا گیا کہ ایک علاقے کا ایک آدمی بنی اسرائیل کا قتل کرتے 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 99 قتل کر دیے اس نے, انسانوں کا قاتل کہلانے لگا. اب سمجھ میں آئی کہ یہ کام برا ہے, گناہ کا کام ہے, یہ چھوڑ دینا چاہیے. ذہن میں بات آئی, ایک آدمی سے ملا, مل کر پوچھنے لگا دیکھو بھائی 99 قتل کر چکا ہوں, کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر کے جنت میں ڈالے گا؟ اس آدمی نے پلٹ کر جواب دیا, بیوقوف ہے کیا کہ 99 قتل کر کے پوچھ رہا جنت میں جاتا ہوں, بلکہ 99 انسانوں کو ناحق کے مار دیا تو جنت نہیں ملنے والی ہے. اس نے پلٹ کر کیا کیا, بولا 99 ہو گئے, اس کو 100 پورے کر دینا چاہیے. اس کا بھی کام تمام, 100 پورے ہو گئے. لیکن ذہن میں سوال برابر ہے. ایک راہب کے پاس گیا, علم والے کے پاس گیا, جا کر کے پوچھنے لگا کہ یہ معاملہ ایسا ایسا ہوا ہے, اب بتاؤ کیا کروں. اس نے مشورہ دے کے کہا
اللہ معاف کرنے پر قادر ہے، لیکن ایک شرط ہے اس کے لیے، تو یہ برائی کا راستہ چھوڑ کر، اس برائی کے علاقے کو چھوڑ کر اچھائی کے علاقے کی طرف چلا جا۔ چنانچہ اس نے تہیہ کر لیا اس بات کا کہ اب کبھی قتل نہیں کروں گا، کوئی گناہ نہیں کروں گا، ہمیشہ نیک کام کروں گا، نیک بن جاؤں گا، اللہ میری توبہ قبول فرما۔ جب یہ دعا کی، نکل کر جا رہا ہے، رستے میں جاتے جاتے کچھ دور کا فاصلہ ہوا، اچانک ٹھوکر لگی، زمین پر گرا، روح پرواز ہو گئی، مر گیا۔ دو فرشتے حاضر ہوئے، ایک جنت کے ایک جہنم کے۔ جہنم کے فرشتے کہنے لگے کہ یہ آدمی قاتل ہے، گنہگار ہے، لہذا اسے جہنم ملنے چاہیے۔ جنت کے فرشتوں نے کہا یہ تو توبہ کر کے آ رہا ہے بھائی، اب نہیں کرنے کا عہد کر لیا ہے، اسے تو جنت ملنی چاہیے۔ دونوں کے درمیان میں بحث ہونے لگی۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل کو بھیج کر کے کہا جاؤ جبرائیل، ان دو فرشتوں سے کہو کہ خاموش ہو جائے، اور ایک پیمائش کی ڈوری لے، ناپ کر دیکھے کہ برائی کی زمین سے اگر قریب نکلا یہ آدمی تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اگر نیکی کی زمین کے قریب نکلتا ہے یہ آدمی تو اسے جنت دے دی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ آدمی نے اپنے گناہوں کے کفارے کے طور پر اللہ سے ایسی توبہ کی کہ عہد کر لیا کہ اب کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ جب اس نے اللہ سے توبہ کی، اللہ نے اس کی توبہ کو قبول فرمایا۔ جب یہ آدمی برائی کی زمین سے نکلا، کچھ دور کے فاصلے پر جا کر گر کے مرا۔ ناپنے سے پتا ہے، دیکھنے سے پتا یہ چلتا ہے کہ یہ آدمی گناہ کی زمین کے قریب ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جبرائیل کو حکم دیا کہ جبرائیل زمین کو قریب کر دے نیکیوں کی طرف۔ چنانچہ اس اللہ کے بندے کے کفارے کے طور پر اس کی زمین کو سکڑ دیا گیا، کم کر دیا گیا۔ ناپنے سے پتا چلا کہ گناہوں کی زمین سے دور اور نیکیوں کی زمین کے قریب ہے، لہذا اسے جنت میں ڈال دیا جائے۔ تو اللہ رب العزت کفارہ کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہ لے کہ بھائی دیکھو 40 سال کی تمہاری زندگی تھی، 15 سال تو تمہارے جو ہے بڑے خطرناک گناہوں میں گزر گئے ہیں، لہٰذا گناہوں کی زندگی میں کتنا کمایا تھا حساب تو ڈالو اس کا۔ 50 لاکھ کمایا تھا، اب 50 لاکھ میں سے جو ہے 40 لاکھ روپے تم خرچہ کر دینا، 10 لاکھ اسے رکھ لینا خالی۔ کفارہ یہ تھا؟ نہیں۔ 4 بلڈنگیں تم نے بنائی ہیں تو 3 بیچ دینا، 1 رکھ لینا، کفارہ یہ ہوگا تمہارا؟ نہیں۔ اللہ رب العزت نے کچھ نہیں کہا، یہ ایک بات بتا دی کفارے کے طور پر کہ جو بندہ یا بندی اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آ کر اپنے سر کو جھکا کر، ناک رگڑ کر، پیشانی رگڑ کر، اپنے غلطیوں کو سامنے رکھ کے اللہ سے جو ہے نا وعدہ کرتا ہے کہ اللہ جتنی زندگی میری گزری ہے وہ گناہوں میں گزری ہے، اب جو میں زندگی گزاروں گا عہد کرتا ہوں تجھ سے کہ اب کوئی گناہ نہیں کروں گا، نیکی میں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے انشاءاللہ۔ ایک آخری بات، اللہ کتنا مہربان ہے، کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے؟ ایک آخری بات، کم سے کم یہ صفت تو میرے آپ کے اندر پیدا ہونا بے حد ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسا مثال کے طور پر اگر کہیں پر یوں سمجھو آپ کے ایک بہت بڑا گھر جل رہا ہے تو میں اس پر لے جا کر 1 لوٹا پانی ڈال کر کہہ رہا ہوں کہ گھر بجھ جا، تو کیا آگ بجھے گی؟ وہ بجھے گی؟ نہیں بجھے گی۔ لیکن اللہ کتنا رحیم و کریم ہے، غور کرو آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہوں کے اندر ملوث ہو جاتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا ہے، لیکن جب اسے سمجھ میں آتا ہے کہ اب کوئی گناہ نہیں کرنا چاہیے، اب کوئی گناہ نہیں کرنا چاہیے، اب نیکیوں کی طرف آ جانا چاہیے، اور وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں آیا، اپنے قیمتی سر کو اللہ کی بارگاہ میں رکھا، جب اللہ کی بارگاہ میں رکھا اور اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے رکھتا جا رہا ہے کہ اللہ یہ غیبت کی تھی، یہ چغلی کی تھی، یہ خاندان کو مٹا دیا تھا، یہ قتل کر دیا تھا، یہ چوری کر لی تھی، یہ ناحق کر دیا تھا، یہ شراب پی لی تھی، یا زنا کر دیا تھا، ہر وہ چیز کو اللہ کے سامنے رکھتا جاتا ہے، اور جب رکھتے رکھتے وہ بندے کی آنکھ میں آنسو آنا شروع ہوتے ہیں، اور وہ آنسوؤں کا پانی مچھر کے پر کے برابر جب اس کے آنکھوں میں ٹپکتا نہیں،
رولنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب بندہ غلطیوں گناہوں کو رکھ کر جب روتا ہے اللہ کے سامنے، اس کی آنکھوں میں مچھر کے پر کے برابر آنسو پانی ریلنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پانی سے اس کے گناہوں کو میٹ کر جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ کم سے کم یہ صفت پیدا ہونا۔ بڑی زندگی گناہوں کی ہے دوست، بڑی زندگی گناہوں کی ہے۔ رب کی ربوبیت کو بھلا دیا، رب کے قانون کو ٹھکرا دیا، نبی کی تکالیف کو پیروں کے تلے نے رون دیا، صحابہ کی چیخیں جب سنی آئی تو آنکھوں میں روئی کو رکھ لیا، اچھا کھانا کھاتے وقت کبھی نبی کے بھوک کو یاد نہیں کیا ہم نے، اچھے کپڑے پہنتے وقت کبھی عبد الرحمن بن عوف کی زندگی کو یاد کیا ہے، کبھی سردیوں میں موسیٰ بن عمیر کی ٹھنڈی کی اکڑ کو یاد کیا ہے؟ نہیں دوست، اس لیے کہ گناہ کرتے کرتے میرے اور آپ کا دل اتنا مضبوط ہو گیا کہ اچھی بات کا میرے اوپر اثر ہو ہی نہیں سکتا۔ میرا دل مضبوط لوہے سے زیادہ سخت ہو گیا، تبھی تو میں گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا۔ لہٰذا عزیزان محترم، بچائیے اپنی نوجوان قوم کو، بچائیے اپنے نونہال قوم کو، بچائیے اپنے نوجوان لڑکیوں کو، بچائیے اپنے نوجوانوں کو۔ تعلیم کے نام پر زنا عام ہو رہا ہے، اصول کے نام پر زنا عام ہو رہا ہے، اسٹیٹس کے نام پر زنا عام ہو رہا ہے۔ آپ ہی کے ایک علاقے کا واقعہ سنا کر میں اپنی جگہ لے لوں دوست، اس لیے سنا رہا ہوں، یہ کوئی تماشے کی بات نہیں ہے، ایک احساس دلانے کے لیے سنا رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے محلے کے اندر۔ آپ سے یوسف گڑھ 5 کلومیٹر کا راستہ ہوگا، ہے نا؟ ابھی 4 دن پہلے کی بات بتلا رہا ہوں۔ مسلم لڑکی کی شادی ہوئی 1-1.5 مہینہ پہلے، باپ نے بہت سارے چیزیں دی، بہت کچھ پیسہ لٹایا، گاڑی دی، سونا دیا، بہت سارے زیورات دیے، بہت سارا روپیہ پیسہ دیا۔ 1 مہینہ سسرال میں رہنے کے بعد جب ماں کے پاس رہنے کے لیے لڑکی آ رہی، اپنے سسرال سے تمام تر چیزوں کو اپنے بیگ میں ڈال کر کے لایا، ماں کے پاس 1 یا 2 دن رہی، تیسرے دن ایک غیر مسلم لڑکے کے ساتھ سونا، کپڑا لتا اور گاڑی کے ساتھ غائب ہو گئی۔ کہاں ہو رہا ہے یہ؟ کوئی عادل آباد کے جنگل کی بات نہیں بتا رہا میں آپ سے، کوئی پرکاشم کے جنگل کی بات نہیں بتا رہا ہوں میں آپ سے، کوئی آدیواسی قوم کی گفتگو نہیں کر رہا میں آپ سے۔ کیوں؟ یہ حالات میری اور آپ کے قوم کے بنائے جا رہے ہیں، بہت بڑی سازش، بہت بڑی پلاننگ ہے۔ لہٰذا میری قوم کو جگانا ہے، میری قوم کو اٹھانا ہے، میری قوم کے لڑکیوں میں دینی ماحول پیدا کرنا ہے، میرے قوم کے نوجوانوں کو حمزہ جیسا طاقتور انسان بنانا ہے، میرے قوم کے نوجوانوں کو ابوبکر جیسا تدبر کرنے والا انسان بنانا ہے۔ یہ کب ہوگا دوست؟ کب ہوگا؟ میں اور آپ سچے دل سے، دل کی گہرائی سے اگر اسلام کو چاہنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالی۔ میری نظر میں سب سے پہلے اسلام ہے، بعد میں سب چیز دیکھوں گا انشاءاللہ۔ میری نظر میں نبی سے میرا رشتہ مضبوط ہے، میں تمام رشتوں کو دیکھوں گا بعد میں۔ یہ صفت اگر پیدا ہوتی ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ ضرور ضرور معاف کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو، سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آج گناہوں کو ہم سمجھ نہیں رہے میرے پاک پروردگار، اے اللہ گناہوں کو گناہ سمجھ کر ختم کرنے والا بنا دے میرے پاک پروردگار، نیکیوں کی طرف قدم بڑھانے والا بنا دے میرے اللہ، نیکیوں کی طرف زبان کھولنے والا بنا دے میرے اللہ، نیکیوں کو گھروں میں داخل کرنے والا بنا دے میرے اللہ۔ اے میرے غفور رحیم، اے میرے پاک پروردگار، اتنی طاقت اور ہمت دے دے کہ ایک کالا ویر جو ہمارے گھروں میں داخل ہوا ہے اور ہمارے عقیدے کو زنگ چڑھا رہا ہے، ہمارے ایمان کو کالا کر رہا ہے، ہمارے بیٹیوں کو باغی بنا رہا ہے، ہمارے بچوں کو آوارہ کر رہا ہے، ہمارے بیویوں کو ہماری نافرمان بنا رہا ہے، اے اللہ ایسی طاقت ہمارے اندر عنایت فرما کہ وہ کالا ویر ہمارے گھر سے نکل جائے اور اسلام ہمارے گھر میں داخل ہو جائے میرے پاک پروردگار۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔